السلام علیکم ناظرین، تسنیم نیوز ایجنسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے نئی تجاویز پیش کی ہیں امریکہ کو، اور بیسیکلی وہ جو تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں انہوں نے پاکستان کے ہینڈ اوور کی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو دے گا، اور جو بھی امریکہ کی طرف سے جواب آئے گا وہ پھر ایران کے حوالے کرے گا۔ پاکستان ایک بار پھر سے ایران امریکہ جنگ کے دوران سینٹر آف گریوٹی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، سرکاری سطح پر اس کی تصدیق کسی نے بھی نہیں کی، نہ پاکستان نے کیا، نہ ایران کی طرف سے کی گئی ہے، اور نہ امریکن گورنمنٹ نے کی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ شاید وہ اس ساری جو سچویشن ہے اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہوں تاکہ کسی نہ کسی طرح اس ایگریمنٹ پہ سارے ممالک جو ہیں وہ راضی ہو جائیں۔ اچھا، ایک امریکن نیوز ویب سائٹ ہے، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اس تجویز میں مرحلہ وار امن کی جو عمل ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تجویز دی ہے کہ مرحلہ وار ہم امن کی بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کی طرف سے جنگ بندی کا نفاذ کیا جائے، مطلب آفیشیلی جنگ بندی کا اعلان کیا جائے۔ بیسیکلی جنگ بندی تو ابھی بھی ہے، لیکن امریکہ یہ تو بیسیکلی سیز فائر ہے جو کہ وقتی ہے۔ امریکہ نے پرماننٹ جنگ بندی کا ابھی تک اعلان نہیں کیا، تو ایران نے پہلی چیز یہ رکھی ہے نیوز ایجنسی کے مطابق۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری چیز ایران نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر اوپن کیا جائے گا پوری دنیا کے لیے، تاکہ پوری دنیا کو جو آئل کی سپلائی ہے وہ بیسیکلی جاری ہو سکے۔ اور جو تھرڈ پہ ہے، جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ایران نے ان کو یہ تجویز دی ہے کہ جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، جس میں سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ والا معاملہ ہے، اس کے اوپر ایران نے کہا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ مطلب اوور نائٹ اس پہ ہم بات چیت نہیں کر سکتے، نہ کوئی ایگریمنٹ کر سکتے۔ تو جو اس طرح کے جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ہم رکھ لیتے ہیں اینڈ پہ، اور ان پہ آہستہ آہستہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے تاکہ ان پہ کوئی ہم ایگریمنٹ کر سکیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے کافی حد تک اس وقت جو ہے نا لچک دکھا دی ہے۔ جو دوسرا مسودہ ایران نے پیش کیا ہے ان میں ایران نے بہت زیادہ لچک دکھائی ہے۔ سب سے مین چیز کیا ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے جب آبنائے ہرمز والا معاملہ تھا، آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ والا معاملہ تھا، تو اس میں ایران کی پہلی شرط یہ تھی کہ جب تک امریکہ آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ ختم نہیں کرتا تب تک ہم امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی ایران نے اس پورے مسودے میں اس بات کا نام نہیں لیا کہ آبنائے ہرمز کا جو بلاکیڈ ہے وہ امریکہ ختم کرے یا نہ کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ کافی حد تک لچک دکھانا سٹارٹ کر دیا کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ اچھا، لاسٹ ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، پوری اتنی زیادہ امپورٹنس ہے پاکستان کی پوری دنیا میں، تو اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے 5 سے 6 تجارتی روٹس ایران کے ساتھ اوپن کیے ہیں جو الٹرنیٹ روٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک جو صحافی ہے، امریکن صحافی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انٹرویو لے رہی تھی، تو ٹرمپ صاحب سے اس نے پوچھا کہ پاکستان نے 5 سے 6 تجارتی جو راستے ہیں وہ اوپن کر دیے ایران کے ساتھ تجارت کے لیے، تو کیا آپ کو اس بارے میں علم ہے؟ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا جواب اس کو یہ دیا کہ جی بالکل مجھے اس بات کا علم ہے، کوئی بھی جو خبر ہے وہ مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن صدر ٹرمپ کی مرضی سے یا امریکی حکومت کی مرضی سے، ان کی اجازت سے پاکستان نے یہ جو تجارتی روٹ ہے ایران کے ساتھ اوپن کیا ہے۔ ادروائز پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لے سکیں ایران کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے علاوہ لاسٹ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی امریکن صدر یا کوئی بھی امریکن گورنمنٹ اپنی مرضی سے جنگ تو سٹارٹ کر سکتی ہے، لیکن 2 مہینے سے زیادہ جنگ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اسے امریکن کانگریس کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو بیسیکلی ابھی یکم جو مئی تھی اس کو ان کے 2 مہینے پورے ہو گئے، پورے 60 دن ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی جو امریکن گورنمنٹ ہے، ٹرمپ صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے کانگریس کو جواب بھی دیے ہیں۔ تو آج کا وہ دن ہے کہ ان کو اگر جنگ کنٹینیو رکھنی ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی ان سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق یہ جو جنگ ہے یہ مکمل سیز فائر آلموسٹ ہو چکا ہے، مطلب جنگ بندی یہ مستقل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے آپ اسے جو عارضی جنگ بندی نہ سمجھیں بلکہ اسے مستقل جنگ بندی ہی سمجھیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک آفیشیل اعلان کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہ یہ جنگ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، رک چکی ہے۔ باقی جو بیان بازیاں ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن یاد رہے کہ جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے تب سے ایک بھی ڈائریکٹ اٹیک نہ ایران نے امریکہ کے اوپر کیا، نہ امریکہ نے ایران کے اوپر کیا ہے۔ اچھا، ایرانی پارلیمنٹ کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ کبھی بھی اپنی پرانی حالت میں واپس نہیں جا سکتا، اور آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کا مکمل حق ہے، اور اپنا جو ہمارا جو جائز موقف ہے ہم اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا بیان جاری کیا ہے۔ پہلے تو خالی جو سینئر لیڈرشپ تھی ایران کی وہ اس طرح کے بیانات جاری کرتی تھی، سخت بیانات، لیکن اب جو ان کے جو باقی اوور آل لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی بڑے سخت قسم کے بیانات آنا سٹارٹ ہو گئے۔ اچھا، ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ کی طرف سے
ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی جو جہاز ہے اگر وہ ایران کو ٹیکس دیتا ہے، جو ٹول ٹیکس کی مد میں آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ان کو اگر کوئی ٹول ٹیکس دیتا ہے تو اس جہاز اور اس ملک کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے گی اور وہ پوری دنیا میں بزنس نہیں کر سکے گا۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی امریکی جہاز بھی ان کو ٹول ٹیکس ادا کرتا ہے، امریکی بحری جہاز بھی، تو اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا ایران واقعی میں یہ ٹول ٹیکس لینے میں کامیاب ہو جائے گا یا امریکہ اس کو روک کے رکھے گا۔ ایران کے حوالے سے ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جو کہ الجزیرہ نیوز نے دی ہے، وہ یہ کہ تقریباً 14 جو پرسنل تھے ایرانین آرمی کے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اچھا وہ شہید کیسے ہوئے کہ جو ایران امریکہ وار ریسنٹ ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے دوران تو ہزاروں کی تعداد میں گولہ بارود اور گرتے ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پھٹ پاتے، تو وہ جو نہ پھٹنے والا گولہ بارود تھا اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے ان کی جو آرمی تھی وہ گئی تھی۔ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا بم ڈسپوزل اسکواڈ تھا وہ ان کو بمز کو ڈسپوز کر رہا تھا، تو ایسے میں جو ایک بم تھا وہ پھٹ پڑا اور جس کی وجہ سے ان کے 14 افراد جو ہے وہ ایرانین آرمی کے وہ شہید ہو گئے۔